بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کیونکہ یہ نبی نہیں ہوئے تو اس لیے ان کو ہم علیہ السلام نہیں کہتے۔ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ غلام زادے تھے لیکن اپنی آقا کی نظر میں بہت عزیز تھے کیونکہ نفسانی خواہشات سے آزاد تھے۔ ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے کہا مجھ سے کچھ مانگ لیں۔ بزرگ نے کہا ہے بادشاہ تجھے شرم آنی چاہیے، اس مقام سے بلند ہو کر بات کر، میرے 2 حقیر غلام ہیں اور وہ دونوں تیرے حاکم ہیں۔ بادشاہ بولا وہ کون سے؟ بزرگ بولا ایک غصہ اور دوسرا شہوت۔ وہ تیرے اوپر حاکم ہے، ہر کام غصے سے کر جاتا ہے، شہوت سے کر جاتا ہے، لیکن میں ان پر قابو پا کر رکھتا ہوں، غصہ اور شہوت۔ اے بادشاہ، شاہ وہ ہے جو بادشاہی سے بے نیاز ہو۔ شاہ وہ ہے جو بادشاہی سے بے نیاز ہو۔ ایسا انسان وہ خزانہ رکھتا ہے جس کے سامنے تیرا خزانہ ذلت ہے۔ یہ دنیا عجیب ہے، یہاں قیمتی چیز کو کم قیمت اور کم قیمت کو قیمتی سمجھا جاتا ہے۔ اپنی ظاہری عزت اور ذلت کے خیال سے بے عقلی کے کام کرتے ہیں، کپڑوں سے انسان کو پہچانتے ہیں، اس کی حقیقت پر نظر نہیں رکھتے۔ یہ میں نے پہلے بھی پیرا پڑھ دیا ہوا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے پڑھ دیا۔ اور کل میں نے ایک نقطہ بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی عزت بھی دیتا ہے اور ذلت بھی دیتا ہے۔ تو نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی عزت والی تجلی میں رہنا ہے تاکہ تو وہ سبب نہ بنے جو کسی کو ذلیل کرتا ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں نا۔ تو اگر ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں، کسی کو تنگ کرتے ہیں، تو ہمیں وہ سبب نہیں بننا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذلت والی تجلی کا ہے۔ جیسے میں نے پھر سمجھایا تھا کہ اللہ کریم ہادی بھی ہے اور مضل بھی ہے۔ ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور گمراہ بھی اللہ کرتا ہے، اور گمراہی کا بادشاہ کون ہے؟ شیطان۔ اس لیے اگر تیری وجہ سے کوئی گمراہ ہو تو سبب نہ بن، تو شیطان ہے، کیونکہ شیطان کی وجہ سے ہی اگلے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، تو سبب بنا شیطان، اور جو بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ شیطان۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے تو اس کا مطلب وہ ہے ہم سبب بنے ہدایت کے۔ تو اللہ کی تجلی کا مرکز کیا؟ ہدایت، ہم اس کا مرکز بنے، سبب بنے۔ اس لیے ہماری وجہ سے کسی کو ذلت نہ ملے، عزت ملے، یہ ہم نے سوچتے رہنا۔ یہاں پر بھی یہی ایک بات ہے کہ غصہ اور شہوت جب وہ کنٹرول میں ہوں گے تو پھر آپ ذلت والی تجلی کا مرکز نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ عزت والی تجلی کا مرکز بنیں گے۔ پھر فرمانے کے بعض لوگ ظاہری مکاری اور چرب زبانی کو دیکھ کر کسی کے زہد کے قائل ہو جاتے ہیں، جیسے آج کل ہے، میڈیا کا دور ہے۔ تو بعض لوگ ظاہری مکاری اور چرب زبانی کو دیکھ کر کسی کے زہد کے قائل ہو جاتے ہیں کہ بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے پرہیزگار آدمی ہیں۔ کسی کو حقیقی طور پر پہچاننے کے لیے نور قلبی درکار ہے۔ جاہل لوگ تو ہم ہیں، جہالت بانٹتے ہیں، اس لیے ہمیں نہ پہچان نہیں ہوتی۔ جس کے اندر نور قلبی ہوگا وہی پہچانے گا نا۔ مثال ہے، ہم سب کی عقل اللہ کے نور سے پرورش پاتی ہے۔ جس وقت آپ کی عقل بڑھے تو وہ اللہ کے نور سے بڑھتی، اور جس وقت انسان کی عقل بڑھتی ہے تو کہا جاتا ہے حدیث پاک کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہوتا ہے اس کے دین اور اس کی فقہ میں اضافہ کر دیتا ہے، اور وہ فقہ جو ہوگی، عقل جو ہوگی، وہ دنیا کے لیے نہیں ہوگی، وہ دین کے لیے ہوگی۔ اس لیے حضور نے دعا مانگی اللہم فقہہ فی الدین۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق، ابن عباس رضی اللہ عنہ کے متعلق، یا اللہ سے دین کا علم عطا فرما، فقہ عطا فرما، عقل عطا فرما۔ اب اس کا کنکلوژن میں نے کیا نکالا؟ ہم سب کی عقل اللہ کے نور سے پلتی ہے، رزق لیتی ہے، روشن ہوتی ہے، اور جب آپ کی عقل روشن ہوگی تو آپ کو روشنی آخرت کی طرف لے کر جائے گی، دنیا کی طرف لے کر نہیں آئے گی۔
اس لیے جس کی عقل جو ہے وہ جلدی ہی دنیا کرنے لگ پڑے، ایک چیز سامنے رکھو، ادھر دنیا رکھ دو، ادھر دین رکھ دو، تو وہ کہے دین والا سودا ٹھڈو پرا، دنیا لے لو، تو اس کا مطلب اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ جو سب سے زیادہ ذہین ہوگا، عقل مند ہوگا، وہ سب سے پہلے دین پر چلے گا۔ میری بات سمجھ میں آ گئی نہیں آگی؟ کہ یہ جو عقل ہے اللہ کے نور سے روشنی لیتی ہے، اس سے پلتی ہے۔ آپ کے اوپر تجلی، عقل کے اوپر تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پڑتی تو اس کے دین میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقل بڑھنے کا مطلب یعنی بڑی عقل مند ہے، بڑا سمجھداری، کاروباری لحاظ میں بہت اچھا ہے، اس کو نہیں کہا جاتا۔ جو بندہ دین کے لحاظ سے عقل مند ہے اسے عقل مند کہا جائے گا۔ اور میں نے آگے بھی بتایا تھا کہ اسلام پر چلنے کا آپ کو فائدہ ہے، اسلام پر چلنے کا آپ کو فائدہ ہے، لیکن آپ کی وجہ سے کوئی اسلام پر چلے، اس سے اسلام کو فائدہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کے کردار کی وجہ سے کوئی اسلام پر کیسے چلتا ہے۔ اس لیے آپ کی وجہ سے اگر کوئی اسلام پر چلے تو اس کا فائدہ اسلام کو ہے، ورنہ آپ کے نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا فائدہ آپ کو ہی ہے۔ یہ ان لوگوں کو ہے جو دین پر چل رہے ہیں، جو نہیں وہ باہر ہیں۔ جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں دینی جماعتوں کو کہ جو آپ لوگ آپس میں کفر اور بدعت اور شرک کے فتوے دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا یہ دنیا دار جو لوگ ہیں یہ مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو آپ کون ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں؟ حالانکہ وہ دنیا دار ہے، وہ تو دین سے ہی باہر ہیں، آپ تو دین پر ہیں اور دین میں ہی لڑ رہے ہیں۔ ایسا کوئی کلیہ اور قاعدہ نکالے کہ خود نہ آپس میں لڑیں، ان کو چلانے کی کوشش کریں۔ جو باہر ہیں وہ کہتے ہیں اسی مسلمان ہے، کافر نہیں، یعنی جو مدرسوں میں پڑھ رہا ہو وہ کافر ہے یا بدعتی اور مشرک ہے، جو باہر کھیل رہا ہے وہ مسلمان ہے۔ کیسا ہمارا دین ہے، کس جگہ پر، کس نہج پر ہم آئے ہوئے ہیں؟ تو بعض لوگ ظاہری مکاری اور چرب زبانی کو دیکھ کر کسی کے زہد کے قائل ہو جاتے ہیں۔ کسی کو حقیقی طور پر پہچاننے کے لیے نور قلبی درکار ہے، جس کی بھی میں نے وضاحت کی ہے، جس کے ذریعے بغیر بات کیے اور کام دیکھے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ بندہ کس پائے کا ہے، کیونکہ اس کی عقل بلند ہوگی نا۔ بیٹے کسی کو دیکھا جا رہا ہے، ہم کسی کا لفظوں پر نہیں جاتے، ہم کسی کے کردار پر جاتے ہیں، اس کے فیصلوں پر جاتے ہیں، کہ اس نے کیا کیا فیصلے کیے اور کس طریقے سے کیے ہیں، ہم اس کے فیصلے دیکھتے ہیں، اس کی حکمت اور دنائی دیکھتے ہیں کہ اس کے فیصلے، حکمت اور دنائی کیا ہے۔ جو بار بار ایک گھاٹے کا سودا کرے نا، وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، حدیث پاک ہے نا۔ اس لیے جو بار بار گھاٹے کا سودا کرے وہ مومن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ مومن تب بنے گا جو بار بار توبہ نہ کرنی پڑے۔ جب بار بار توبہ ہی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے گناہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ابھی کامل مومن، ایمان والا نہیں بنا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کامل مومن، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک سب سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرے۔ تو اس لیے جو دھوکے باز بن جاتا ہے، یعنی دھوکہ کھا لیتا ہے، اس کا مطلب ہے اس میں کہ ایمان میں ذرا تھوڑی نا کمی ہوتی ہے، وہ چارہ جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے اور پھر وہ نور فراست کا مالک نہیں بنتا۔ اس لیے مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، تو جس کے ذریعے بغیر بات کیے اور کام دیکھے انسان کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ہم لوگ کسی کی بڑی بات سنتے ہیں، یار کیا نکتہ بیان کیا، لیکن وہ بات کو قرآن کے خلاف ہوتا ہے اور ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، وہ نکتہ بیان کر کے اگلا چلا جاتا ہے۔ ہم نے کئی احادیث بتائیں، یہ ہے ہی نہیں۔ کیوں بتائیں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ احادیث ہیں ہی نہیں، وجود میں نہیں، ان کا ریفرنس ہی نہیں ہے، راوی کوئی نہیں ہے، کتاب کا نام ہی کوئی نہیں ہے، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے۔ اس لیے قرآن کی بات بھی وہی ہوتی ہے جو اللہ کی بات ہو۔ تو کامل پیر پر مرید کے دل کے احوال منکشف ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامل پیر جو ہوتا ہے اس کا دل صاف ہوتا ہے، اس لیے جو مرید سوچتا ہے وہ اس کے اوپر خیال آ جاتا ہے، تو وہ صاف ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ایک بندہ آیا، پنڈت آیا ان کے پاس، اور اس نے ایسے کر کے دیکھا، کہا حضرت آپ کا دل تو بڑا صاف ہے لیکن ایک نقطہ نظر آ رہا ہے، کالا سا داغ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ جو کیا کہتے ہیں حاصل کیا ہے، یہ دیکھنے کی صفت، یہ کیسے کی ہے؟ وہ کہنے لگا جی میں جو میرا دل کرتا ہے نا میں وہ نہیں کرتا، اس کے الٹ کرتا ہوں، ہمیشہ دل کی بات کو نہیں مانتا، اس کے الٹ کرتا ہوں، اس لیے مجھے یہ کرامت حاصل ہے ان کے نزدیک جو تھی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ یہ میرے کالا نقطہ، کالا داغ ختم ہو جائے؟ کہا ہاں بالکل، میں چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائے،
انہوں نے کہا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ. کہنے لگے میں تو مسلمان ہی نہیں. کہا بھی تو نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ میں جو دل کرتا ہے نا وہ نہیں کرتا. اب تیرا دل کر رہا ہے کہ بھئی میں نہ کروں، اب اس کو قبول تو کر. انہوں نے باندھ کے مارا. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو کہنے لگا آپ کا داغ صاف ہو گیا. کہتا وہ تیرا ہی داغ تھا، باقی صفائی تیرے اندر موجود تھی. وہ ٹھیک تھا، تو نفسانی خواہشات سے بچ رہا تھا، لیکن ایمان والی رمق نہیں نظر آ رہی. وہ کالا داغ تجھے مجھ میں نظر آ رہا تھا، وہ تجھ میں تھا. تو پیر کے اوپر مرید کے حوال منکشف ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے سوچا، پیر کے دل میں خیال پیدا ہوا، تو نے کہا یار یہ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے. اس نے جواب دے دیا. اس نے کہا اس نے میرے سوال کا جواب دیا. حالانکہ اس کے دل پر منکشف ہوا، اس نے اپنے طور پر نہیں لیا، بلکہ کیا ہوا، اس کے دل پر منکشف ہوا، اس نے جواب دے دیا. جب جواب دیا اس نے کہا یہ تو میری ہی بات تھی. تو اس لحاظ سے یعنی کامل پیر پر مرید کے دل کے حوال منکشف ہو جاتے ہیں. بعض بابے کہتے تھے کہ ایک بندہ آتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میرے سوال کا جواب دیا، حالانکہ وہ ستون ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ ستون سوال کر رہا ہوتا ہے، ہم اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتا ہے یہ میرے سوال کا جواب دیا. یعنی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے تو ان کے دماغ میں خیال آ گیا، انہوں نے اس کا جواب دے دیا. مختلف چیزیں مختلف روپ میں ہوتی ہیں بیٹا. جس طرح خیالات انسان کے دل میں گھس جاتے ہیں، اس طرح اللہ کا خاص بندہ بھی دل میں گھس کر پوشیدہ احوال جان لیتا ہے. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں میرے خیال سے. میں نے آگے بتایا نا، آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چل جائے گا. آپ سے ایک آدھا ماہ آپ کے ساتھ بندہ چلے نا تو آپ کے انداز کا سارا پتہ چل جائے گا، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کون سی چیز آپ میں کہتے ہیں کمی ہے، شارٹیج ہے، وہ کیا کون سا معاملہ ہے. جیسے ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے، چل رپورٹ کروا یار ذرا، اور رپورٹ کرواتا ہے تو کہتے ہیں ڈیفیشنسی تیرے اندر، اس سے اندازہ لگا لیتا ہے. یہاں پر جو ڈیفیشنسی کا اندازہ لگایا جاتا ہے اس کے کول اور فیل سے لگایا جاتا ہے. اس کا کول اور فیل بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈیفیشنسی کا شکار ہے، وہ کتنا ہے اور اس کا علم کتنا ہے، اس کا معیار کیا ہے، کس چیز کو قبول کرتا ہے. وہ ساری چیزوں کا ایک جب نتارہ کیا جاتا ہے نا تو انگریڈینٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر جو انگریڈینٹس ہیں نا وہ اچھے کون سے برے کون سے. پہچان ہو جاتی ہے کہ بندے کے ساتھ ہم نے کتنی دور تک چلنا ہے اور کتنا چلنا ہے. تو میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس طرح اللہ کا خاص بندہ بھی دل میں گھس کر پوشیدہ احوال جان لیتا ہے. ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دوست نے خط لکھا، کہنے لگا حضرت برائیاں نہیں چھوٹتی، یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. آپ نے مختصر لکھا، کچھ اور بھی تھا لیکن میں نے مختصر بتا رہا ہوں کہ آپ نے لکھا کہ تم مجھے اپنے دل میں آنے ہی نہیں دیتے. جب انسان کے دل میں پیر آ جائے محبت کے ساتھ تو وہ خود ہی گناہ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا پیر جو ہے نا وہ ان باتوں کو اچھا نہیں سمجھتا، اس لیے وہ ان سے اگنور کرتا ان چیزوں کو کہ یار یہ میرا پیر جو ہے ان کو اچھا نہیں سمجھتا تو میں نے یہ کام نہیں کرنا. دوسری بات ہوتی ہے کہ اس کی محبت جو ہوتی ہے وہ اس سے کام کرواتی، اور محبت کا تو توڑ ہی کوئی نہیں ہے. عشق محبت ایسی چیزیں ہیں کہ چلنے والے کو بھی نہیں پتا ہوتا میں عشق اور محبت میں چل رہا ہوں. وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا کہ میں عشق اور محبت میں چل رہا ہوں. تیسری بات یہ ہوتی ہے آپ کسی کے فیضان سے چل رہے ہوتے ہیں اور دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اگر وہ فیض رک جائے تو آپ کیا کریں گے، چلیں گے کہ نہیں چلیں گے، آپ کی ذاتی طاقت آپ کس کے سہارے چلے گی. چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم جو ہے وہ ہمیشہ ہمارا نگہبان ہے. ہم جب اللہ کریم کو خالص اللہ سمجھ کر توحید کا درس لے کر ان کو پکارتے ہیں تو ہمارے اندر بھی اس کی محبت جو ہے، اس کی رمق، اس کی تجلی جو ہے، اس کی چمک جو ہے وہ ہمارے اندر کے نقص دور کر دیتی. بس ایک ہی کام ہوتا ہے، یا اللہ مجھے اپنا بنا لے، اور اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے. اور اللہ آپ کو جب آزما رہا ہوتا ہے نا تو وہ بنانے کے لیے ہوتا ہے کہ بننا چاہنا کہ نہیں بننا چاہنا. ذرا سی گل تے انج نہ ہوئی تے انج نہ ہوئی، چلتے صحیح اپنے طرح اللہ نگہبان ہے. پھر فرمانے لگے کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر ظاہری طور پر غلامی اختیار کر رکھی تھی. جیسے کہتے ہیں نا، بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. وڈے بن کے رہو گے نا تو پھسے رہو گے، ایویں بن کے رام نہ چوچے بن کے بھائی ہو سکون ہے، جتنے مرضی لیٹ جاؤ، جو مرضی کر لو، تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا. جدو وڈے بن جاؤ گے تو کسی جگہ کھلو نہیں سکتے، کیونکہ ہوں تھی وڈے بن گئے ہو. اگلے نے کہنا پا جی وہ وڈا ہی ہے، وہ دیکھ کتنے اینج کرتا، تمہیں تین انج کرنا چاہیے، تہاڈا معیار بڑا اچا.
تو بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جان بوجھ کر ظاہری طور پر غلامی اختیار کر رکھی تھی، دراصل وہ آقا تھے، اللہ کے بندے بعض اوقات اجنبی جگہوں پر مصلحت کی بنا پر اکثر اپنے آپ کو غلام اور غلام کو شاہ ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ نکال سمجھ، میں لطیفہ سنا دینا نا، ایک جگہ سے گئے محفل دے ہوتے بابا خالد بھی میرے نال سی، تو بابا خالد دی سفید داڑھی، میں چوچا بچہ لگتا پیسہ، ادھر میں بہ گیا، ادھر آ گیا، جڑا نات تھا ہے خالد صاحب نے ہاتھ چومے تھے اجازت لوے تے کہن، انہوں نے مینوں کہا سائیں میں تھلے چلے، میں بیٹھا رہا مزہ لے، یہ کہڑی گل ہے مزہ لے، اور جڑا آئے انہوں نے ہاتھ چومے تے جا کے وہ کرے میں انہوں نے نہیں ہلن دیتا، میں بیٹھا رہا دیکھی جائے گی۔ جو انہوں نے اعلان کیتا نا کہ تقریر کنے کرنی، جو میں گیا نا انہوں نے کہا یہ تو ہے ہی نہیں سی، تو میں بھی ذرا مزہ لیتا، یہ کہڑی گل ہے۔ تو سائیں توکل شاہ رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن، تے بڑی خوبصورت جی انہوں نے دستار پائی سی، تے ایک بندے دے نا دل وچ نا ذرا لوب پیدا ہویا کہ دستار بڑی سونی، تے آپ نے اس کو دستار لا کے نا وہ بعد کہنا یار تو ہی پا لے، اسی بھی اینے سال مزے لیتے ہیں تو بھی لے لے، یہ کہڑی گل ہے۔ انسان اس چھوٹی چھوٹی چیزاں دے اتنے جڑا نا مست رہتا نا، وہ کہتا اسی بھی یار کافی دیر پائی تو ہی ہن پا لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس لیے انہوں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے بعض اوقات اجنبی جگہوں پر مصلحت کی بنا پر اکثر اپنے آپ کو غلام اور غلام کو شاہ ظاہر کر دیا کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو بادشاہ ظاہر کرنے میں بہت سے خطرات ہوتے ہیں، خطرے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بزرگ اپنی بزرگی کو چھپانے کے لیے معمولی کام اختیار کر لیتے ہیں تاکہ عوام کی نگاہوں سے چھپے رہیں۔ جو لوگ حرص و ہوا کے غلام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ بعض مزار بہت چلتے ہیں اور بعض مزار ہوتے ہی نہیں، یعنی بعض ہوتے نہیں، کہنے لگے جنہوں نے شوق ہوتا ہے نا چلن کا، ٹھیک ہے نا، وہ چلتے رہتے ہیں، جہے کہتے ہیں یا اللہ سن چھپا کے رکھی، اللہ نے چھپا کے رکھ دیں۔ اب یہ ایک نقطہ بیان کیا ہے، ہوں تسی کہو داتا گنج بخش رحمت اللہ مزار ایسا بڑے چلتا پیا کہ وہ چاہتے سن، اے نہیں، ایک نقطہ کسی نے دیتا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، ورنہ مزاروں کا ہمارے اوپر کنسیپٹ کوئی نہیں ہے کہ مزار چلنے چاہیے، مزار کوئی نہیں چلنے چاہیے، بلکہ جیسے میں نے آگے بتایا کہ اگر آپ کے کردار سے کوئی اسلام میں آتا ہے تو پھر کیا ہے، اسلام کو فائدہ ہے۔ اس لیے اگر مزاروں پر جانے والے اللہ کے ولی بن رہے ہیں تو بتا دیں، وہاں پر جانے والے اگر اللہ کے ولی بن رہے ہیں تو بتا دیں کون بنا ہے۔ وہاں پر جا کر لوگوں نے اپنی روٹیاں کمائی ہیں، علمی اور کیا کہتے ہیں نا مسائل بیان کر کے اپنے آپ کو مشہور کروایا، لیکن جو اللہ والا بننا ہوتا ہے وہ حال ہے۔ مزاروں پر جا کر اللہ والا نہیں بنا جاتا، ایسا نہیں ہوتا کہ مزاروں پر جا کے ساروں کے کام ہو جاتے ہیں، کام جہاں مرضی ہو رب کر دیتے ہیں، یہ کون سی بات ہے؟ رب کون سا دور ہے، جب چاہے جس طرح چاہے ہمیں نواز دیتا ہے، اس لیے تو ہم مانگتے رہتے ہیں یا اللہ جس وقت اور جس لمحے قبولیت کا وقت ہو تو ہماری دعا بھی قبول کر لینا، ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے۔ بہت سے بزرگ اپنی بزرگی کو چھپانے کے لیے معمولی کام اختیار کر لیتے ہیں تاکہ عوام کی نگاہوں سے چھپے رہیں۔ جو لوگ حرص و ہوا کے غلام ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بزرگ ہمیشہ عاجزی سے کام لیتے ہیں۔ حقیقت میں لقمان رحمۃ اللہ علیہ آقا ہیں اور ان کا آقا غلام ہے۔ اسی طرح اسی عالم میں اور آخرت میں بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہر کے برعکس ہیں۔ کتنا ویسے مزیدار کام ہو، کتنا مزیدار کام ہو کہ آپ آقا ہوں لیکن غلام کے بیس میں ہوں آقا لیکن غلام کے بیس میں، لیکن تمہیں شرم ہی نہ آئے، غلامی والے کام کریں تمہیں شرم نہ آئے، تمہیں پتہ ساڈا کام نہیں بڑا ہوتا ہے، یہ تو کام ہی کوئی نہیں، غلام بن کے بھی آقا والا کام کرنا کہڑی گل ہے۔ مثلا یہ ویک کے تہاڈے کول پیسہ ول ہوئے لیکن تسی غریب بن کے گزارا کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اگلا تمہیں غریب سمجھتا ہوئے تو تمہیں حوصلہ تو ہوئے گا پاگل ہے۔ اگر تہاڈے کول ایمان ہوئے تو بے ایمان دے انڈر بھی تسی رہو، ان کو تینوں کی پتہ لگا رہا کوئی گل نہیں، سانوں کی فرق پیندا، تو گلاں سمجھ آئیاں کہ نہیں؟ رہ کے تھلے درجے تھے کام وڈے والے کوئی بات۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک عورت جو تھی وہ نماز پڑھ رہی تھی، تہجد کی لونڈی تھی، تو اس نے کہا یا اللہ جو تم مجھ سے محبت کرتا تجھے اس کا واسطہ۔ اس کے آقا نے یہ بات سنی، کہتا تیرے نہ محبت کردا،
تو کس کھاتے تیرے نال محبت کر رہا ہے؟ کہ اگر تیرے نال محبت کردا ہوندا تو تہجد پڑھ رہا ہوندا، میرے نال کردا پیا تے میں پڑھ دی۔ ایسے مرے میں کیا ہے کہ جڑا واسطہ دیتا ہے میں تے میرے نال محبت کردا تے میں ہے ہاں۔ بہت اچھا جواب تھا، ٹھیک ہے۔ جس سے محبت کرتا ہے اس کو اجازت دیتا ہے، اب جس کو اجازت دیتا ہے وہ تہجد پڑھ رہا ہے، جو اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یا اللہ تیری مہربانی ہے، تیری عبادت جڑی اسی کرتے ہیں انہوں کسی نظر نہ لگ جائے کہ سارے کو عبادت چھڑ جائے، اس لیے اس کی نظر لگے جس سے ہماری عبادت بڑھے۔ عبادتوں میں بھی نظر لگ جاتی ہے نا، کہ بندہ عبادت گزار ہے تو انہوں بھی نظر لگ جاتی ہے، عبادت نظر لگ جاتی ہے، عبادت غائب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حقیقت میں لقمان رحمۃ اللہ آقا ہیں، ان کا آقا و غلام ہے۔ اس طرح اس عالم میں اور آخرت میں بہت سی چیزیں ہیں جو ظاہر کے برعکس ہیں۔ اتنے تسی خوش ہو، اتنے خوش ہو، ادھر خوشاں ادھر خوشاں۔ میں اس لیے تو کہہ رہا ہوں یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں ایسی معافی عطا فرما کہ جو ہم نے گناہ کیے، جہاں لکھے گئے، جہاں اثرات ہیں، سارے مٹ جائیں اور وہ گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن بھی وہ پرچہ، وہ جگہ ہماری گواہی نہ دے سکے۔ وہ مٹ گئے تو گواہی کیسی ہوگی؟ اس لیے جب اللہ کریم مٹا دے گا تو پھر گواہی کوئی نہیں۔ اس لیے جب وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا کہ بھئی برائیاں نیکیوں میں تبدیل کر دی جائیں گی، میں نے اس کا یہ خلاصہ بیان کیا کہ جس جگہ ہم نے کوئی غلط کام کیا، جہاں صفحے پر لکھا گیا کرامن کاتبین، جہاں صفحے پر لکھا گیا، جس زمین پر کیا گیا، یا اللہ وہاں سے اثرات بھی مٹا دینے، وہاں سے اثرات بھی غائب کر دینے، یعنی وہ کالا صفحہ سفید ہو جانا چاہیے جو لکھا ہوا ہے، وہاں سے اثرات بھی صاف ہو جانے چاہیے۔ اور تیری مہربانی ہے، اس کا اثر ایسا ہونا چاہیے کہ کل قیامت والے دن بھی گواہی کوئی نہیں دے گا کہ پاجی نے انج کیتا۔ اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ کریم علام الغیوب ہے، علم رکھتا ہے، اور غیب کا علم، اور وہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اگر وہ گناہ کو چھپا لے کسی کو پتہ چل سکتا ہے، اس لیے اگر وہ گناہوں کو چھپا لے گا تو پھر کرامن کاتبین کا بھی مسئلہ نہیں ہے، پھر کسی کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ستار العیوب ہے، گناہوں کو چھپانے والا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے گناہ کسی پر ظاہر نہ کرو، جب وہ چھپا رہا ہو تم ظاہر کیوں کر رہے ہو، پاگل ہو۔ اس لیے اپنے گناہ کسی پر ظاہر نہ کرو، عاجزی اختیار کر لو، لیکن کسی کو اپنے گناہ نہ بتاؤ، کیونکہ اس نے چھپائے ہوئے ہیں، وہ کل بھی نہیں کسی کو بتائے گا جو وہ آج نہیں بتا رہا۔ وہ اپنی جگہ شعر ہے، جو آج کسی پر ہمارے عیب کھلنے نہیں دیتے، کل قیامت میں وہ کیسے چاہیں کہ رسوائی ہو، وہ علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں نا، وہ ذرا ایک نقطے کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں جس وقت کسی کاغذ پر، کسی زمین پر، جو آسمانوں پر گئے، کیونکہ مال پیش کیے جاتے ہیں، جو حضور کو پیش کیے گئے، جو بھی چیزیں سمجھ لو ساروں کی ساری، وہ سارے کے سارے اثرات یہاں سے فنش۔ اور اس میں ایسا بھی ہوگا، یہ ورق لکھا نا، اس ورق میں اب یہ کیا کہتے ہیں، ایک لائن ٹو لائن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر یہاں سے کوئی چیز غائب ہو جائے گی، ایک پیرا غائب ہو جائے گا تو بے ترتیبہ ہو جائے گا، بے ترتیبہ ہو جائے گا، یہاں پہ کچھ مٹ گیا، کچھ حصہ مٹ گیا، کچھ حصے مٹ گیا، کچھ، وہ جب مٹ جائے گا نا، ساریاں لینا پھر کٹھیاں ہو جائیں گی۔ نہیں میری بات سمجھ میں؟ وہ جو مٹ جائے گا نا، ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی صفحہ جڑا سی نا میسج لکھیا سی تو وہ میسج دیتا کچھ مٹیاں وہ کر لیتا ہے، وہ ادھا ورکا صفحہ یار اتنے کی لکھا ہوئے گا، وہ گیپ نہیں رہے گا، کیونکہ وہ سارا صاف اتوں لے کے تھلے تک ترتیب، ٹھیک ہے۔ یہ نقطہ ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں
اپنے کمالات کمال نہ ہو تب کمال ہے. وہ جیسے میں آگے بتایا کرتا ہوں حدیث پاک، یا اللہ لوگوں کی نظر میں مجھے بڑا کر دے، اپنی نظر میں مجھے چھوٹا کر دے. یہ بھی اس میں ایک حدیث پاک آ سکتی ہے. اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہوئے مزدوری کیے جاؤ، تب ہی اپنی برائیوں کو اپنے آپ سے چرا کر غائب کر سکو گے. کبھی افیون کھلا کر لوگ اپنی خودی کو مٹاتے ہیں، کیونکہ خودی کے مٹنے سے اصلاح ہوگی. موت کے وقت جسمانی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو روح چوری چلی جاتی ہے. تکلیف کہڑے پاسے ہوتی ہے؟ جسمانی. تو روح چوری سے چلی جاتی ہے. انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے، اور جس سے غفلت برتا ہے چوری ہو جاتی ہے. کیونکہ انہیں رکھی ہوتی توجہ اے چیزاں دے ہوتے ہیں. اے دنیا دی ساڑھے پھر مشہور ہے، اور مرغی دا انڈا بھی تیری نظر چ ہے، پر اپنا دل اپنی نظر سے نہیں رکھتا. یعنی مرغی کا انڈا تیری نظر میں ہے کہ انڈا پیا گھر، ٹھیک ہے، اور لیکن اپنے دل کے تجھے خبر نہیں ہے کہ اس دل میں ابھی دل کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اپنے دل کی تجھے خبر نہیں ہے، مرغی دے انڈے دا پتہ ہے یہ کہاں پر. تو فرمانے لگے کہ موت کے وقت جسمانی تکلیف کی طرف توجہ ہوتی ہے تو روح چوری سے چلی جاتی ہے. انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے، اور جس سے غفلت برتا ہے چوری ہو جاتی ہے. قیمتی چیز یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھو، وہ نہیں غائب ہونا چاہیے تمہارے اندر سے. جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا. کیونکہ فکر ہوتی ہے نا، تو اگر تمہیں فکر ہوئے گی ایمان بچان دی، ادھر نہیں آئے گا، دوسرے پاسے تم توجہ دیوان دی کوشش کرے گا، دیکھ گھر کچھ نہیں پیا، یہ چیزاں ختم ہوئی آئی، اے این جی، اس کی طرف توجہ دلائے گا تاکہ ایمان چوری کر کے لے جاؤں. اور ہمارے پیر مشرف ہمایا کرتے تھے کہ دیکھیں جس کے پاس ایمان زیادہ ہونا، شیطان وہی بار بار حملہ کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے یہاں پر ایمان ہے. اور جتنے ہونی بے ایمان انہیں ضرورت کی آن دی، وہ آندے ہی نہیں کیونکہ وہ بے ایمان ہوتے ہیں، اس لیے ان کے بعد نہیں آتا. کہتا ہے تو ساڈے نال دے ہو، کوئی گل نہیں. اور جہاں پر ایمان ہوتا ہے وہیں پر شیطان آتا ہے. اس کی مثال انہوں نے سمجھائی تھی. ہم نے جانا کہ جب ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے نا چور، تو ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں نا تو اس کا رنگ نیلا، زانی آئے سرخ رنگ، مختلف رنگوں سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ زانی ہے، یہ چوری ہے، شرابی ہے، فلانا ہے، ٹھنگرا ہے، فلانا ہے. لیکن جب کوئی ایمان والا آتا ہے نا، اتنے خطرے آتے ہیں اس کے اوپر کہ ایک ایک لمحے میں رنگ بدلتا ہے، کیونکہ شیطان بار بار وار کرتا ہے، ایک ایک سیکنڈ میں وار کرتا ہے، جس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے اس کے پاس ایمان ہے. اب مجھے بات سمجھیں کہ وہ سے بار بار حملہ ہو رہا ہے، کبھی کچھ سمجھ رہا ہے، کبھی کچھ سمجھ رہا ہے، کبھی کچھ سمجھ رہا ہے. لیکن جس وقت وہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ کی ذات پر تو پھر وہ ساکن رہتا ہے، پھر وہ دریا اس کا پیار کا محبت کا اللہ کے ساتھ چلتا رہتا ہے. تو کہنے لگے کہ انسان کی جس چیز کی طرف توجہ رہے وہ بچ جاتی ہے، اور جس سے غفلت برتا ہے چوری ہو جاتی ہے. قیمتی چیز یعنی اللہ کی طرف توجہ رکھو. جس چیز کی انسان کو فکر ہوتی ہے اس کی جانب چور نہیں آتا. تاجر کا مال پانی میں گرنے لگتا ہے تو وہ قیمتی سامان کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کی محبت قیمتی چیز ہے، یہ ساتھ جانی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کر. محبت الہی کی حفاظت کر، یہ ساتھ جانے والی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کیا کر، کیونکہ قیمتی چیز ہمارے پاس ایمان ہی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب ہم ایمان ہی چلا جائے تو پھر باقی بٹے رہتا کیا ہے. اس لیے کہتے ہیں زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان اندر سے نکل گیا ہوتا ہے، چور چوری کرتا ہے ایمان اندر سے نکل گیا ہوتا ہے. یعنی ہماری برائیوں کی وجہ سے ایمان نکل جاتا ہے، ہماری اچھائیوں کی وجہ سے ایمان آ جاتا ہے. اس لیے ہمیں اس جیسا نہیں ہونا چاہیے جو بے ایمان مر جاتا ہے. جب حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے آقا نے ان کو پہچان لیا تو ان کا غلام بن گیا. یہ سب تو خطرناک کام ہوتا. کیوں؟ جڑا بندہ چھپ کے رہندا پیا ہے، پہچان نہیں چاہتا، انہوں کو پہچان لوے تو وہ عزت کرنے لگ پہ وہ ایسے پھس جاتا، کہنا ہوں کی کراں یار، ہوں یہ واسطے مینوں وڈا بننا پینا. چھوٹے ہی ٹھیک تھا، سانوں کی ضرورت وڈا بننا، جہاں پر ہم تھے وہیں پر ہی ٹھیک تھی. اب اسٹینڈرڈ اس نے بڑھا دیا تو اب معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. محبت کی وجہ سے ان کا جھوٹا کھاتا، جو وہ نہ کھاتے اسے ضائع کرا دیتا، کہتا نہیں پسند کتنا رہن دے. ان کے محبت سے مسیح حاصل کرتا تھا. تحفے میں کہیں سے خربوزے آئے، آقا نے لقمان کو بلوایا
اپنے ہاتھ سے کاش کاٹی اور لقمان کو دی. کھا لقمان. وہ اسے شکر سمجھ کر کھا گئے. چونکہ انہوں نے خوشی سے کھایا تھا لہذا آقا کاشیں دیتا رہا. وہ کھاتے رہے, چبڑ چبڑ کھاتے رہے. وہ 17 کاشیں کھا گئے, ایک بچ گئی. جب اس نے بادشاہ نے کھائی تو کرواہٹ سے منہ جل گیا. تھوڑی دیر بے چین رہا. جب ٹھیک ہوا تو پوچھا, اے جان عالم تو نے اس قدر کڑواہٹ کیسے کھا لی؟ کیوں نہ کوئی عذر کر دیا کہ نہیں کھا سکتا؟ حضرت لقمان رحمۃ اللہ نے فرمایا, تیرے صحیح ہاتھ سے اس قدر اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں, مجھے شرم آتی ہے اگر تیرے ہاتھ سے کڑوی چیز نہ کھاؤں. اگر میں ایک چڑوی چیز پر ویلا کروں تو مجھ پر لعنت ہے. وہ کل میں نے سنایا تھا نا, وہ میں صافی پیتا ہوں نا, ٹھیک ہے, کسی وقت میں تو کڑوی ہوتی, تو میں اپنے چہرے پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا یہ کڑوی ہے. دل کرتا بس ٹھیک ہے پی لی ہے, اندر ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اگر میں کوئی ٹیکا لگواتا ہوں نا تو میں سرنج کو دیکھتا ہوں, اندر جاتی ہے تو میں اپنے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا کوئی تکلیف کی چیز گئی ہے, کوئی سوئی لگی, کوشش کرتا ہوں کہ اسے ظاہر نہ ہونے دیا جائے. ویسے پریکٹس ہے کہ یار میں تھوڑا سا یہ بھی کر سکتا ہوں, تو اس کا کرنے میں کیا مزہ کتنا آتا ہے. یہ وہ بات ادھر سے دوسرے رنگ سے میں نے ادھر اپنے رنگ سے سنائی تھی. تو کہنے لگے تیرے صحیح ہاتھ سے اس قدر اچھے اچھے کھانے کھائے ہیں, مجھے شرم آتی ہے اگر تیرے ہاتھ سے کڑوی چیز نہ کھاؤں. اگر میں کڑوی چیز پر ویلا کروں تو مجھ پر لعنت ہے. تیرے محبت برے ہاتھ نے خربوزے میں کڑواہٹ چھوڑی ہی کب تھی؟ محبت کی وجہ سے کڑوی چیزیں میٹھی ہو جاتی ہیں, کانٹے پھول بن جاتے ہیں, قید خانہ چمن بن جاتا ہے. میں کہتے اے ہوندی محبت, وہ چیزاں رنگ بدل لینی ہیں. جس طرح میں اکثر کہتے ہیں نا, وہ جنوں کی خوراک ہے ہڈیاں اور گوبر, ہمارے نزدیک ہڈی گوبر, ان کے نزدیک مٹھائی ہوتی ہے, رنگ بدل جاتی ہیں. اس لیے عشق اور محبت والوں کے لیے سارا کچھ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. کانٹے پھول بن جاتے ہیں, قید خانہ چمن بن جاتا ہے, آگ نور بن جاتی ہے, محبت کا ڈنک شہد بن جاتا ہے, محبت سے گھر روشن ہو جاتا ہے, محبت مردوں کو زندہ کر دیتی ہے, بادشاہ غلام بن جاتے ہیں. یہ محبت بھی سمجھ کا نتیجہ ہوتی ہے. ناقص عقل نے کب عشق جنا ہے؟ ناقص عقل نے عشق کب جنا ہے؟ عشق تو پیدا ہوتا ہے کامل عقل سے. روی میں نے کیا بیان کیا تھا, عقل پر روشنی جب پڑتی ہے, نور پڑتا ہے نا, اللہ کا تجلی پڑتی ہے, اس کو روشن کر دیتی ہے نا, تو عقل جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں عقل مند. وہ پھر ادھر کا رخ دیکھتا ہے, دائیں طرف کا, بائیں والی رخ نہیں دیکھتا. ناقص عقل بھی عشق پیدا کرتی ہے لیکن غیر واقع معشوق کے ساتھ. ناقص عقل جب کسی چیز پر محبوب حقیقی کا عکس دیکھتی ہے اس کی گرویدہ ہو جاتی ہے, دھوکہ کھا جاتی ہے. جیسے پرندہ شکاری کی سیٹی کی آواز پر دھوکہ کھا جاتا ہے, کیونکہ اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ سیٹی جو ہے کیا کہتے ہیں پرندے کی ہے, لیکن وہ شکاری کی ہوتی ہے. باعث لعنت وہ برائی ہوتی ہے جس کا ازالہ ممکن ہو اور نہ کیا جائے. کتنی بچی بات, کہتے ہیں باعث لعنت وہ برائی ہے جس کا ازالہ ممکن ہو اور کیا نہ جائے. ازالہ تو کرنا چاہیے. بے عقل انسان عاقلوں کی صحبت میں رہ کر عقل حاصل کر سکتا ہے. ہر سرکش کا کافر کا کفر عقل کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. ناپائیدار عشق ایسا ہی ہے جیسے دریا کی جاگ پر گھوڑا دوڑانے کی کوشش یا آسمانی بجلی کی روشنی میں ہاتھ پڑنے کی کوشش. پڑھا ہی نہیں جاتا. عقل وہ ہے جو انجام پر نظر رکھے, نفس کوتا اندیش ہے, فوری فائدے کا طالب ہے. اگر انسان وساوس قلبی میں مبتلا ہو تو ان کے در پہ نہ ہو بلکہ یہ مراقبہ کرے کہ یہ وسوسے بھی اللہ کی جانب سے ہیں, تو وساوس کی نحوست ختم ہو جاتی. یعنی وہ یہ مراقبہ کرنا چاہیے. آندھا پہ ایک بندہ بوڑھا میرے پاس آیا, کہتا بڑے گندے خیال آتے ہیں نماز پڑھنے میں, شکل دیکھی میں کیا آن دے تو کی نا اپنا کام کرے جا. پھر کچھ عرصے بعد آیا, کہنے لگا ٹھیک ہو گئے. میں نے کیا کہا, کہتے اگر انسان وساوس قلبی میں مبتلا ہو تو ان کے در پہ نہ ہو, پیچھے نہ پہ یار ختم ہی نہیں ہوندے پہ رون لا پہ ہیں, بلکہ یہ مراقبہ کرے کہ یہ وسوسے بھی اللہ کی جانب سے ہیں, تو وساوس کی نحوست ختم ہو جاتی ہے اور عروج کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے.
انسان کے احوال کی تبدیلی میں مصلحت یہ ہے کہ عاقبت کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو مصیبت میں پھنس چکا ہو. جو پھنسیا ہوتا مصیبت ہے پھر وہ کہندا یار میں نکلا تو صحیح. بیمار نوں ہوندی نا صحت دی قدر, تے جڑا ہوندا ہے احوال دی تبدیلی دی وجہ نال کہندا یار تبدیلی آئی کاتوں, وجہ کی ہوئی ہے. السابقون الاولون اولئک المقربون, یعنی دائیں بائیں والے یعنی جنتی اور دوزیوں سے آگے گزر کر سابقون یعنی مقربوں میں داخل ہو جاؤ. عقل کامل ہو تو ایسی ہو جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, جو کہ دشمنوں کی آگ میں بھی آخرت کا منظر دیکھ رہے تھے. جسم کی دنیا غلطی میں مبتلا کرنے والی ہے سوائے اس کے جو خواہش نفسانی سے بچا. جس میں کل دا رو رہا پہ کہ یار جسم تے روح ساتھ نہیں دیندے. جسم کہندا ہے دنیا 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 روٹی شوٹی کھایا کر, تے جڑی روح ہے نا وہ کہندی ہے باز آ کنا کھائیں گا, کھا کھا کے کی کریں گا, گھٹ کھا لیا کر کی فرق پیندا تینوں. لیکن وہ جسم جڑا نا وہ کہندا بس تو کھائی جا, خوب بھوک لاندا ہے کہندا کھائی جا, چل آرام دے نال انج کرے کھچن لے کے کافی پینے ہیں, چلا پھر چاہ پینے ہیں, ریوڑیاں بھی پئیاں وہ بھی کھا لینے ہیں, کھاندا ہی کھاندا, وہ رکدا ہی نہیں. یعنی تھوڑا جہا رک جا یار, وہ سارا سفر ہی طے کروائی جاتا پیا ادھرلے پاس. ایسے میں کہنا چیز نہ ہوئے تو انسان جڑا نا وہ ہوتا یار میرے کو ہے ہی نہیں, اگر ہوئے ختم نہ بھی ہوندی ہوئے وہ کھائی جاتا ہے تو مرنا ہی سی, اور کی کرنا. آپ اپنے ایمان سے بتائیں, زیادہ تر جو ہمارے ہاسپٹل میں لوگ جاتے ہیں وہ کھانے کی وجہ سے تو جا رہے ہیں, کھا کے تو جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہمیں کھانا نہیں ملتا. جو ہم کھا رہے ہیں اس کو ہضم بھی نہیں کر پا رہے, کھائے جا رہے ہیں. تو اس لیے زیادہ تر ہاسپٹل میں کون جا رہے ہیں؟ یہی لوگ ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ بازاروں کی چیزیں کھا رہے ہیں اس لیے ہو جاتے ہیں, مختلف چیزیں کھا رہے ہیں کھائے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہوا کیوں ہے, رک نہیں نہ سکتا, یہ منہ کھانے سے چرنے سے رک نہیں سکتا, پرابلم ہے, اس لیے ہم کھائے جاتے ہیں. اور کھانے کو سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے کتنا اللہ کی دین ہے یار, اللہ تھڑے تے کنا مہربان ہے, سانو کھان نو دیتا ہے. اگر بعض اوقات اپنا کھانا کسی اور کو دے دیا جائے تب بھی ٹھیک ہے کہ دیکھ کر بھی دیکھو یار ہے ساڈے کو, تم ہی لے لے یار, تو بھی ذرا چسکا پورا کر لے, کی فرق پڑتا. تو ہم کھا کے نا یہ جسم اب اتنا عادی ہو گیا, روکنا چاہتے ہیں رک نہیں رہا. کہتے حل میں مزید ہو چاہیے, رک نہیں رہا. کھانا خراب, ہماری روح کی جو غذا ہے وہ پوری نہیں کر رہا, ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی. جسم کی غذا پوری کر کے ہم موٹے ہو گئے. ہماری جو جان ہے نا وہ نکلنی ہے تو اس عالم میں نکلے گی انشاءاللہ ہم ایمان والے ہوں گے. نیگیٹو تو جانا ہی نہیں نا, نیگیٹو جانا نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ہوں گے. یا اللہ مہربانی فرما, اپنی تجلیاں ہم پر کرا, ہماری عقل کو بڑھا, نفسانی خواہشات سے بچا, اپنا محبوب بنا, اپنے نیک بندوں میں شامل فرما, ہماری ضرورتیں پوری فرما, ہمیں وسائل عطا فرما, دین کا کام کرنے والا بنا. خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں, رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں, برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں, ہمارے بچوں کی خیر ہو, ہماری نسلوں کی خیر ہو, ہمیں جنت ملے, جہنم سے ہم لاکھوں کروڑوں کوسوں دور رہیں, تیرے محبوب کی محبت میں ہمیشہ گرے رہیں, ہمیشہ آگے بڑھنے والے بنیں, ہمیں اپنا بنا لے, تمام غموں سے بے نیاز فرما دے.